یہ سوال کسی نے بھجوایا ہے، کہتے ہیں کہ مسلم شریف کی حدیث میں مسیح موعود کو اسی طرح استعارتاً نبی اللہ کہا گیا ہے جس طرح عیسیٰ ابن مریم اور صلیب توڑنے اور خنزیر کو قتل کرنے کے الفاظ بطور استعارہ ہیں۔ اچھا، یہ تو بہت ہی عمدہ بات فرما دی انہوں نے۔ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ ابن مریم استعارہ ہے اور آپ مانتے نہیں، آپ کہتے ہیں اصلی ابن مریم آئے گا، ہم کہتے ہیں استعارہ کے طور پر اسے ابن مریم فرمایا گیا ہے، اور آپ تو مان گئے ہیں۔ اس حدیث میں جس ابن مریم کا ذکر ہے وہ بھی استعارہ کے طور پر ہے، اور اس حدیث میں جہاں یہ استعارے ہیں، جہاں سے آپ نے یہ حوالہ لیا ہے، اس حدیث میں نبی اللہ کا لفظ نہیں آتے، مسیح ابن مریم کے نزول کا ذکر ہے۔ جہاں نبی اللہ کا ذکر آتا ہے وہاں استعارے کی دوسری کوئی بات نہیں، خنزیر وغیرہ کا ذکر نہیں ملتا، کم سے کم مجھے یاد نہیں۔ کیوں جی، اس میں ہے کہیں؟ ہاں بس پھر وہ اشارہ کر رہے ہیں نواس ابن سمان ہاں کی۔ نواس ابن سمان کی بات میں بھی وہی کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس حدیث میں یہ فرمایا کہ مسیح ابن مریم دوبارہ نازل ہوگا، اس حدیث میں اسے نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ چار مختلف فقروں میں نبی اللہ کہہ کر یاد فرمایا، اور اس مضمون کو تقویت ایک اور حدیث دیتی ہے جو یہ ہے کہ میرے اور اس کے درمیان جو مسیح نازل ہوگا کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ بھی نبی نہیں ہوگا، اس لیے وہاں تو کسی استعارے کا کوئی ذکر نہیں، نبوت کے مضمون میں کوئی استعارہ نہیں ہے، کیونکہ جہاں اسے نبی اللہ فرمایا گیا ہے وہاں نبی اللہ کے لفظ کے استعارے ہونے یا نہ ہونے کی بحث اس لیے نہیں اٹھ رہی کہ دوسری حدیث اس موضوع پر کھلی کھلی روشنی ڈال رہی ہے کہ جب میں نبی اللہ کہتا ہوں تو کوئی استعارہ مراد نہیں، وہ نبی اللہ ہے، اور میرے اور اس کے درمیان میں کوئی نبی نہیں۔ اس لیے بعدی کے لفظ سے یہ غلطی نہ کھا جانا کہ نبی چونکہ وہ میرے بعد ہوگا اس لیے وہ نبی بھی نہیں ہوگا، یہ بحث تو یہ حدیثیں ختم کر دیتی ہیں۔ رہی وہ حدیث جس میں مسیح کے نازل ہو کر دجال کو مارنے کا تعلق ہے، ہم تو یہی موقف لے رہے ہیں کہ اصلی مسیح مراد نہیں ہے، استعارہ مراد ہے، مسیح کا مثیل ہوگا، بس وہ ساری حدیث ہی استعارے کی زبان میں ہے، اور آپ نے یہ بات خود تسلیم کر لی تو پھر جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔